سورہ انعام آیت نمبر 118، 19 اور 20۔ ترجمہ: اور جس ذبیح پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس سے کھاؤ، لیکن ان جانوروں کے گوشت سے کہ جن کو ذبح کرتے وقت ان پر خدا کا نام نہیں لیا گیا نہ کھاؤ، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ تم ان چیزوں میں سے کیوں نہیں کھاتے کہ جن پر خدا کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ تم پر حرام تھا اسے بیان کر دی ہے، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ کہ اس صورت میں اس قسم کے جانور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اور بہت سے لوگ دوسروں کو ہوا و ہوس اور بے علمی کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں، اور تیرا پروردگار تجاوز کرنے والوں کو بہتر طور پر پہچانتا ہے۔ آشکار اور مخفی گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان کے بدلے میں سزا دی جائے گی۔ تفسیر: شرک کے تمام آثار مٹ جانے چاہئیں۔ یہ آیات حقیقت میں توحید و شرک کے بارے میں گزشتہ مباحث کے نتائج میں سے ایک ہیں، لہٰذا پہلی آیت تفریح کے ساتھ آئی ہے جو عام طور پر نتیجے کے بیان کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ گزشتہ آیات میں مختلف بیانات کے ساتھ حقیقت توحید کا اثبات اور شرک و بت پرستی کا بطلان واضح ہوا ہے۔ اس مسئلے کے نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے جانوروں کے گوشت کھانے سے جو بتوں کے نام پر ذبح ہوتے ہیں اعتراض کریں، اور صرف ان جانوروں کے گوشت سے استفادہ کریں کہ جو خدا کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب کی عبادت یہ تھی کہ وہ بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے اور ان کے گوشت سے تبرک کے طور پر کھاتے تھے، اور یہ کام ایک قسم کی بت پرستی ہی تھا۔ لہٰذا پہلے کہا گیا ہے کہ ان چیزوں سے کھاؤ کہ جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ایمان محض دعوے، گفتار اور عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ جو شخص خدائے یکتا پر ایمان رکھتا ہے وہ صرف اسی قسم کے گوشت میں سے کھاتا ہے۔ البتہ امر کولو کھاؤ یہاں اس قسم کے گوشت کے کھانے کے وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس سے مراد اس کا مباح ہونا اور اس کے غیر کا حرام ہونا ہے۔ ضمنی طور پر بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس گوشت کا حرام ہونا کہ جس کے ذبح کے وقت اس پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا، اس نقطہ نظر سے نہیں ہے کہ یہ بات صحت عامہ کے پہلو سے ہے کہ یہ کہا جائے کہ نام لینے سے کیا اثر ہوتا ہے، بلکہ اس کا ربط معنوی اور اخلاقی پہلوؤں اور توحید پرستی کی بنیادوں کو محکم کرنے کے ساتھ ہے۔ بعد والی آیت میں یہی بات دوسری عبارت سے بیان کی گئی ہے جو اور زیادہ استدلال کے ساتھ ہے۔ فرمایا ہے، تم ان جانوروں سے کیوں نہیں کھاتے کہ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ جو کچھ تم پر حرام ہے خدا نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ ہم یہ بات دوبارہ دل نشین کراتے ہیں کہ یہ تو بیخ و تاکید حلال گوشت کے کھانے کو ترک کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صرف ان گوشتوں سے کھانا ہے اور ان کے سوا دوسرے گوشتوں سے استفادہ نہیں کرنا چاہے، اور دوسرے لفظوں میں نظر نقطہ مقابل اور مفہوم جملہ پر ہے۔ خدا نے اس کی تشریح کر دی ہے جو تم پر حرام ہے کے جملے سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس بارے میں کہ یہ بات کس سورہ اور کس آیت میں آئی ہے کہ جس میں حلال اور حرام گوشت کی وضاحت کی گئی ہے، ممکن ہے کہ تصور کیا جائے کہ اس سے مراد سورہ مائدہ ہے یا اسی سورہ کی بعض آیات ہیں، مثلاً آیت نمبر 145۔ لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور سورہ مائدہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس سورت کی آئندہ آنے والی آیات بھی ان آیات کے نزول کے وقت ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں احتمالات میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یا تو سورہ نحل کی آیت نمبر 115 ہے کہ جس میں صراط کے ساتھ حرام گوشتوں کی بعض اقسام کا بیان آیا ہے، اور خصوصاً وہ جانور جو غیر خدا کے لیے ذبح ہوئی ہیں ہوں، یا اس کے مراد ان گوشتوں کے بارے میں حکم ہے جو پیغمبر کے وسیلے سے دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ کوئی حکم وحی الہی کے بغیر نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک صورت کو مستثنیٰ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، مگر اس صورت میں کہ تم مجبور ہو جاؤ، چاہے یہ اضطرار بیابان میں گرفتار ہو جانے اور شدید بھوک کی وجہ سے ہو، یا مشرکین کے چنگل میں گرفتار ہونے اور ان کے اس امر پر مجبور کرنے کی وجہ سے ہو۔ اس کے بعد مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے، بہت سے لوگ دوسرے کو جہل و نادانی اور ہوا و ہوس کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں۔ اگرچہ ہوا پرستی اور جہل و نادانی اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان دونوں کا ذکر زیادہ تاکید کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے۔ ضمنی طور پر اس تعبیر سے اچھی طرح معلوم ہو جائے بِأَعْوَاهِمْ بِغَيْرِ علم، ضمنی طور پر اس تعبیر سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ علمی حقیقی ہرگز ہوا پرستی اور خیال آرائی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، اور جہاں پر ان سے جا ملے وہ جہالت ہے نہ کہ علم و دانش۔ اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ درجہ بالا جملہ اس خیال اور تصور کی طرف اشارہ ہو جو مشرکین عرب میں موجود تھا کہ وہ مردہ جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے اس طرح کا استدلال کیا کرتے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جانور جنہیں ہم خود ذبح کریں
انہیں تم حلال سمجھ لیں، لیکن جنہیں ہمارے خدا نے مارا ہے اسے ہم حرام شمار کریں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ فاسد ایک بیہودہ خیال سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ خدا نے مردہ جانوروں کو ذبح نہیں کیا اور اس کا سر نہیں کاٹا کہ ان جانوروں کے ساتھ قیاس کریں جنہیں ہم نے ذبح کیا ہے، اور اسی دلیل سے وہ قسم قسم کی بیماریوں کا مرکز ہے اور گوشت فاسد اور خراب ہے، لہٰذا خدا تعالیٰ نے اس کے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، تیرا پروردگار ان لوگوں کے بارے میں جو تجاوز کار اور زیادتی کرنے والے ہیں زیادہ آگاہ ہے، اور ایسے ہی لوگ فضول اور بودی دلیلوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ رائے حق سے منحرف ہو جاتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی منحرف کر دیں۔ چونکہ ممکن ہے کہ بعض لوگ اس فعل حرام کا چھپ کر اور پوشیدہ طور پر انجام دیں، لہٰذا اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں ایک قانون کلی کے طور پر کہا گیا ہے، اشکار اور پنہان گناہ چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ منافی عفت عمل زنا اگر چھپ کر کیا جائے تو کوئی عیب نہیں ہے، وہ صرف اس صورت میں گناہ ہے کہ اگر اسے اشکار اور ظاہر بظاہر کیا جائے۔ آج بھی کچھ لوگوں نے عملی طور پر اس جاہلانہ منطق کو اپنایا ہوا ہے اور صرف اشکار اور ظاہر بظاہر گناہوں سے پریشان اور وحشت زدہ ہوتے ہیں، لیکن چھپ کر گناہ کا ارتکاب کسی پریشانی کے بغیر کرتے ہیں۔ درجہ بالا آیت نہ صرف مذکورہ بالا منطق کی مذمت کرتی ہے بلکہ ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جو اس کے علاوہ کہ جو بیان کیا جا چکا ہے، دوسرے مفاہیم اور تفسیر کو بھی جو ظاہر اور باطن گناہ کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ من جملہ ان کے یہ ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو اعضاء اور بدن کے ساتھ انجام پاتے ہیں، اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل، نیت اور تصمیم و ارادے کے ذریعے صورت پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یاد دہانی اور گناہگاروں کو تہدید کے طور پر اس بدبختی کے بارے میں جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، قرآن یوں کہتا ہے، وہ لوگ کہ جو گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں بہت جلد اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ قسم گناہ کی تعبیر یکسبون الاسم ایک عمدہ اور جالب نظر تعبیر ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ افراد انسانی اس جہاں میں ان سرمایہ داروں کی طرح ہیں جو ایک بہت بڑے بازار میں قدم رکھتے ہیں۔ ان کا سرمایہ ہوش، عقل، عمر اور جوانی اور قسم قسم کی خداداد قوتیں ہیں۔ وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جو سعادت، افتخار، مقام، تقویٰ اور قرب خدا کے حصول کی بجائے گناہ کمانے میں لگے رہیں۔ سَیَجْزَوْنَ عنقریب اپنی جزا دیکھیں گی کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ کو کہ اگرچہ بعض کی نظر میں قیامت دور ہے لیکن حقیقت میں بہت قریب ہے اور جہاں بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ یا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ زیادہ تر افراد اس دنیاوی زندگی میں ہی اپنے برے اعمال کے نتائج انفرادی اور اجتماعی رد عمل کے طور پر دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔